بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موتا اردن کے نزدیک ایک وادی کا نام ہے۔ یہاں سے بیت المقدس 2 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں کے سردار شرحجیل بن عمر غسانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر اس کے پاس گئے تھے۔ اس طرح سیدنا حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سفیروں کی جانیں خطرے میں پڑ گئی تھیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 3000 کی فوج زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ روانہ کی اور فرمایا، اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے، اور اگر جعفر شہید کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہوں گے۔ اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا اور یہیں لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ جاسوسوں نے خبر پہنچائی کہ شہنشاہ ہرقل 1,00,000 کی فوج کے ساتھ بلقاء کے علاقے میں خیمہ زن ہے۔ اس لیے حاکم غسان نے ہرقل سے مدد کی درخواست کی۔ ہرقل نے اس کی مدد کے لیے فوج بھیج دی۔ اس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں ایک بڑی فوج آ گئی۔ مسلمان صرف 3000 تھے اور دشمن کی اتنی بڑی فوج آ گئی۔ مورخین نے دشمن کی فوج کی تعداد 1,50,000 تک لکھی ہے۔ اتنی بڑی تعداد دیکھ کر مسلمان سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ کچھ نے یہ رائے دی کہ ہم تحریری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن کی تعداد سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مزید مدد ملے گی یا جو حکم ملے گا ہم اس کی پیروی کریں گے۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں سے فرمایا، ہم فتح یا شکست کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے میدان میں آئے ہیں، لہٰذا فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر اللہ کی راہ میں لڑو۔ انہوں نے یہ الفاظ کہہ کر مسلمانوں کا خون اور زیادہ گرما دیا۔ لوگو، اللہ کی قسم، جس چیز سے تم لوگ کترا رہے ہو یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ لوگ گھروں سے نکلے ہیں۔ ہم تو محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے۔ اس لیے آگے بڑھو، ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور حاصل ہوگی، ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ اس طرح عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی ہوئی بات پر عمل کیا گیا اور جنگ شروع ہو گئی۔ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امیر مقرر کیے گئے تھے۔ وہ دشمن سے لڑتے اور مارتے کاٹتے خود بھی شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی تھے۔ ان کی عمر 33 سال تھی۔ نہایت جواں مردی سے لڑے، 90 سے زیادہ زخم کھا کر شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم ہاتھ میں لیا اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد علم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور 1.5 دن کی جنگ کے بعد اپنے سے 40 گنا زیادہ فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس جنگ میں سیدنا خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ اسی جنگ کے بعد سیدنا خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب عطا کیا گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں سپہ سالاروں کی شہادت کی خبر مدینہ کے لوگوں کو دی۔ صلح حدیبیہ کو تقریباً 2.25 سال گزر چکے تھے اور ہجرت کا 8واں سال ختم ہونے کو تھا کہ کفار مکہ نے عہد شکنی کی۔ واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ بنو بکر
جو کہ قریش کا حلیف تھا۔ اس قبیلے نے بنو خزاع پر حملہ کر دیا۔ بنو خزاع مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں بنو خزاع کو شدید جانی اور مالی نقصان پہنچا۔ ان لوگوں نے امان بھی مانگی، بھاگ کر خانہ کعبہ میں پناہ بھی لی، مگر انہیں ہر جگہ بے دریغ قتل کیا گیا۔ بنو خزاعہ کے بچے کچے 40 آدمیوں نے بھاگ کر اپنی جان بچا لی تھی۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور اپنی مظلومیت اور بربادی کی داستان سنائی۔ اس طرح وعدہ خلافی کر کے قریش نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ ڈالا، لیکن بعد میں جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ابو سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ معاہدے کی تجدید ہو سکے، لیکن یہ ایک سیاسی چال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت کے حالات کی ضرورت یہی تھی کہ قریش کی سازشوں کے اس گڑھ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے، تاکہ کفار کو مسلمانوں کی طاقت کا اچھی طرح اندازہ ہو جائے اور وہ دوبارہ سازش کرنے کی جرأت نہ کر پائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ ہجرت کا 8واں سال تھا اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ مکہ معظمہ کے قریب ایک جگہ پر مسلمانوں نے پڑاؤ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مسلمانوں سے کہا کہ اپنی اپنی آگ روشن کریں تاکہ کفار مکہ کو مسلمانوں کی طاقت اور کثرت کا اندازہ ہو اور ناحق خون ریزی نہ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدبیر تھی۔ اس کی وجہ سے کفار پر مسلمانوں کا ایسا رعب بیٹھا کہ انہوں نے جنگ کے متعلق تو سوچا بھی نہیں۔ ابو سفیان جو اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ مکہ مکرمہ واپس گئے اور اعلان فرمایا، جو کوئی ہتھیار پھینک دے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو کوئی خانہ کعبہ میں پناہ لے لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھ رہے گا اسے بھی قتل نہیں کیا جائے گا، جو کوئی ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے گا اسے بھی قتل نہیں کیا جائے گا، جو کوئی حکیم بن حزام کے گھر پناہ لے لے گا اسے بھی قتل نہیں کیا جائے گا، بھاگ جانے والے کا تعقب نہیں کیا جائے گا، زخمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، اسیر کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ 17 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو سفیان نے جب مسلمانوں کا عظیم لشکر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بھلا ان سے محاذ آرائی کی کسے طاقت ہے؟ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بہت زبردست ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بادشاہت نہیں، نبوت ہے۔ ابو سفیان بولے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔